معزز سامعین گرامی قدر، قبل اس کے کہ اس باب کی ڈیٹیل میں جایا جائے، میں نے آپ کے سامنے قرآن پاک کی ایک آیت جمعے کے آخر میں رکھی تھی، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ قرآن شفا کی کتاب بھی ہے، اگرچہ قرآن ہدایت کے لیے نازل ہوا ہے۔ اس بات میں کسی بھی قسم کا کوئی اشکال نہیں ہونا چاہیے کہ قرآن پاک اس لیے نازل ہوا کہ آپ اس کے اوپر غور و فکر کریں، تدبر کریں اور اس کو سمجھیں اور اس کو سمجھ کے پڑھیں۔ لیکن ان باتوں سے کیا اس بات کا انکار ہو سکتا ہے کہ اس کو خالی پڑھنے سے بغیر سمجھے کوئی ثواب نہیں ملے گا؟ یہ بات بھی سمجھ لیجئے۔ کچھ باتیں معاشرے کی رسومات بد کو ختم کرنے کے لیے آپ کے سامنے رکھی جاتی ہیں، لیکن اس کا مطلب قطعاً یہ نہیں ہوتا کہ یہ جو دوسرا پہلو ہے یہ موجود ہی نہیں۔ جیسے ہمارے بعض ساتھیوں نے کلی طور پہ ہی کہہ دیا کہ قرآن پاک معاذ اللہ اگر 14 علوم حاصل کیے بغیر پڑھو گے، کسی استاد کے بغیر پڑھو گے، ترجمہ نہ پڑھنا، 14 علوم آئیں گے پھر پڑھنا، اس کے بغیر نہ کھولنا، نہیں تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ یہ کہنا بھی ایک بہت بڑی گمراہی ہے۔ یہ ھدی للمتقین ہی نہیں ہے، ھدی للناس بھی ہے۔ پڑھو گے تو ہدایت آئے گی، البتہ اس میں گمراہی کے امکان صرف اس بندے کے لیے ہیں جو پہلے سے ایک کنسیپٹ بنا کے بیٹھا ہو، اپنا عقیدہ نظریہ بنا کے بیٹھا ہو اور کہے اب قرآن پاک کی جو بھی آیت میرے عقیدے سے ہم آہنگ ہوگی میں اسی کو لوں گا، باقی سب کی طویلات اور تشریحات کرتا رہوں گا اور ان کے اندر من مانی تشریحات کو ڈالتا رہوں گا۔ وہ بندہ تو گمراہ ہو سکتا ہے، لیکن جو صدق دل سے قرآن پاک کو اس نیت سے کھولے کہ اللہ اس کتاب کے ذریعے مجھے ہدایت دینا، تو اللہ کی قسم اللہ اس کتاب کے ذریعے ہدایت دیتا ہے، گمراہی نہیں دیتا۔ یہ آپ کو مغالطہ ڈالا ہوا ہے کہ 14 علوم حاصل کرنے، لیکن جب یہ آپ کو کہا جاتا ہے کہ غور و فکر کر کے سوچ سمجھ کے اس کے اوپر یہ کتاب ہدایت ہے، غور و فکر کرنے کی کتاب ہے، اس لیے نازل ہوئی کہ زندہ لوگوں کو یہ ہدایت کا رستہ دکھائی، یہ مردوں کو بخشوانے کے لیے نازل نہیں ہوئی بھی، تو ساتھ لوگ یہ سمجھنا شروع کر دیتے ہیں کہ شاید جن بندوں کو اس کا ترجمہ نہیں آتا تو اس کو ثواب نہیں ملتا۔ یہ وہم بھی اپنے دماغ سے نکال لیجئے۔ یہ کتاب ہدایت بھی ہے، کتاب شفا بھی ہے اور کتاب ثواب بھی ہے۔ یہ کہنا یہ کتاب ثواب نہیں ہے، یہ بھی غلط بات ہے۔ کیوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کے ایک حرف کو پڑھنے کی کتنی نیکی ہیں؟ الحمدللہ سب کو پتہ ہے کتنی نیکی ہیں، 10۔ اور یہ آپ کے لیے مبارک بات ہے کہ آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث پتہ ہے، کیونکہ جس کو پتہ ہو اور وہ آگے پہنچاتا رہے، رسول اللہ کی اس کے لیے دعا ہے کہ اس کا چہرہ سرسبز و شاداب رہے، اس کا چہرہ آباد رہے۔ ایک حرف پڑھنے کی 10 نیکی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مثال دے سکتے تھے قرآن پاک میں کسی بھی حرف کی، کسی بھی لفظ کی، لیکن رسول اللہ نے یہ عقیدہ بھی سیدھا کر دیا اور مثال کتنی عمدہ سمجھائی۔ میں یہ نہیں کہتا الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ میں یہ کہتا ہوں الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے۔ یہاں پہ رک جائیے۔ وہ جو بڑے بڑے فلاسفر، تھنکرز، منطق اور عقل کے فلسفے بگاڑنے والے، حقیقت میں حدیث کا انکار کرنے والے، اور حقیقت میں جو بندہ حدیث کا انکار کرتا ہے وہ قرآن کا بھی انکار کرتا ہے۔ یہاں پہ وہ بھی ذرا ان کو بھی دعوت اصلاح ہے۔ یہاں پہ اللہ کے رسول نے کون سا لفظ چنا ہے؟ الف لام میم۔ بتائیے اس کا ترجمہ کیا ہے؟ بتائیے، کیا اس کا کوئی ترجمہ ہے؟ اس کا ترجمہ، اس کی تعویل، اس کی تشریح اللہ ہی جانتا ہے۔ اگر کسی چیز کا ترجمہ معلوم ہی نہیں، اس کو پڑھنے سے 30 نیکی ہیں، تو جس کا ترجمہ آپ کو معلوم ہو جائے گا اس کو پڑھنے سے نیکیاں بھی زیادہ ہوں گی۔ لیکن اگر معلوم نہیں ہے، کوئی بندہ بغیر اس کے معنی کو سمجھے بھی ثواب کی نیت سے پڑھتا ہے، اس کو بھی ثواب ملتا چلا جائے گا۔ یہ آج کل کے تھنکرز اور فلاسفر، ان کی عقل پہ کیسا پردہ ہے۔ ایک نے تو یہاں تک کہہ دیا، یہ پڑھنے کی بات تو رسول اللہ کہہ رہے ہیں 3 حرف پڑھنے کی 30 نیکی ہیں، اور ایک نے کہہ دیا کہ جو مجرد حافظ قرآن ہے نا، مجرد حافظ قرآن، جو چھڑا حافظ قرآن ہے، اس کی کوئی فضیلت نہیں۔ متفقن علیہ حدیث ہے کہ جو بندہ حافظ قرآن ہے اور قرآن کا ماہر ہے، وہ کل قیامت کے دن کن کے ساتھ ہوگا؟ ان فرشتوں کے ساتھ جو اللہ کے بڑے مقرب ہیں۔ حافظ قرآن کی تو یہ فضیلت ہے۔